पार्टी का फैसला है कि हम नहीं चाहते, तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या रूठे इत्तेहादी हैं रास्ता बदलने को तैयार? वफाकी वजीर ने कर दिया खबरदार। इत्तेहादियों के लिए वजीर आजम का दोहराना, आफ लीग ने बिछवा दिया माजरत का परवाना। तारिक बशीर चीमा कहते हैं खाने पर फोटो सेशन में शिरकत नहीं कर सकते। हुकूमत का यही रवैया रहा तो हो सकता है काबीना को खैर बात कह दें। इत्तेहाद खत्म करने का नहीं सोच रहे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 2 साल में दूर नहीं किए गए। वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर तशरीफ लाते हैं, आज तक हमारी क़यादत से नहीं मिले। हमारे दिमाग में कीड़ा है जो हम सोचते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारे दम से है। मोनिस इलाही ने भी ट्वीट किया कि हमारा पीटीआई से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। मैकेनिज्म तैयार कर लिया, अब आवाम के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम कहते हैं कि अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। आइंदा 2.5 साल हुकूमत और इत्तेहादी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मुआशी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्की मईशत को बेहतर कर लिया। इत्तेहादियों के एजाज में दोहराने से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तो पहले 2 साल तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी। आवाम ने वक्त दिया और हमने डिलीवर करके दिखाया। 5 साल पूरे किए तो खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा मौका दिया। सारी तवज्जो सिर्फ आवाम की बेहतरी पर रखनी है। पहले ब्लैकमेल हुए न आइंदा होंगे। दोहराने में शरीक इत्तेहादियों के शिकवे, शिकायत और मुतालबात। एमक्यूएम और जीटीए की सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत, कहा हर महकमे में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। इत्तेहादी रुकन शाहजहान बुख्ती ने वजीर आजम के सामने लापता अफराद की बाजियाबी का मामला उठाया। कहा बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला अब भी संगीन है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा 2 साल में सैकड़ों लापता अफराद बाजियाब कराए। अक्सर बाजियाब अफराद अफ्तर मीगल की लिस्ट में शामिल थे। पाकिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। मुंह पर हाथ फेरने वाला जाता नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आखिरी धक्का देंगे। मरियम नवाज का स्कर्दू में इंतखाबी जलसों से खिताब, कहा वोट चोर के ऐलान की कोई अहमियत नहीं, जिसकी अपनी टांगें कांप रही हैं वो गिलगित वालों को फरेब दे रहा है। इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान सूबे का वादा भी झूठा निकलेगा। इलेक्शन में वोट चोरी किए तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। दबाव पर लौटे बनकर पार्टी बदलने वाले वोट के हकदार नहीं। आपसे अपील है कि लोटों को दरिया में बहा दें। अवाम से मुस्तरद शुदा गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम को चकमा नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मरियम नवाज दिन में ख्वाब देख रही हैं। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, पहले अपने वालिद को वापस लाएं। लगता है अब उन्हें पाकिस्तान और पंजाब से कोई उम्मीद नहीं। वजीर आएंगे, आपसे वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, इनसे पैसा जरूर ले लो मगर वोट तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को दे दो। कठपुतलियों के पास इख्तिदार है लेकिन आवाम नहीं, इसीलिए वफाकी वजीर ने वोट के बदले पैसे देने की बात की। मैं कहता हूं पैसे जरूर लो लेकिन वोट तीर को दो। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तोर में खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को यहां ड्यूटी देनी थी, वोट का तहफ्फुज करना था। वो इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में किससे मिले, तफसीलात सामने लाएं। सिंध को लूट खाने वाले गिलगित की आवाम से दरोगोई कर रहे हैं। इनकी कहानी भुट्टो से शुरू होकर भुट्टो पर खत्म हो जाती है। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा भी गिलगित की आवाम को चकमा दे रही हैं। मरियम नवाज की आवाज आवाम की आवाज नहीं, झूठ की आवाज है।
لاہور میں مبینہ پولیس تشدد سے زخمی کسان رہنما چل بسا۔ ملک اشفاق لنگڑیال احتجاج کے دوران تصادم میں زخمی ہوئے تھے۔ معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ آج دوپہر اشفاق لنگڑیال کو دل کی تکلیف کی وجہ سے اسپتال لایا گیا۔ انتقال کی وجوہات جاننے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ تفصیلی رپورٹ تک قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گندم سے متعلق اجلاس میں سندھ حکومت کی غلط بیانی پکڑی گئی۔ چیف سیکرٹری چن اجلاس میں بتاتے رہے ہم 8,000 میٹرک ٹن گندم روزانہ جاری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے محکمہ خوراک سندھ کے اعداد و شمار سامنے رکھ کر چیف سیکرٹری کو شرمندہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بتائے گئے اعداد و شمار دعوے سے کہیں کم نکلے۔ We're getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Loud and clear, it's time for Donald Trump to pack his bags and go home. امریکی صدارتی انتخابات میں جیت کس کی ہوگی؟ جنگ سنسنی خیز مرحلے میں داخل۔ جو بائیڈن امریکی صدر بننے سے 6 ووٹ دور۔ 6 الیکٹورل ووٹ رکھنے والی چھوٹی ریاست نیواڈا بڑا فیصلہ دے سکتی ہے۔ نیواڈا میں کانٹے کا مقابلہ، بقیہ 4 ریاستوں میں ٹرمپ کو برتری۔ بائیڈن کے 264، ٹرمپ کے اب تک 214 الیکٹورل ووٹ۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کا پلڑا بھاری۔ سینٹ میں دونوں برابر۔ ووٹوں کی گنتی کے ساتھ مظاہرے بھی جاری۔ مختلف شہروں میں بلیک لائیوز میٹر تحریک بھی زور پکڑنے لگی۔ We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. کل کیا جیت کا اعلان، پھر لگایا دھاندلی کا الزام۔ آج کہتے ہیں گنتی بند کرو۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست نظر آنے لگی؟ مشیگن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری۔ جارجیا اور پینسلوینیا میں گنتی رکوانے کی درخواست دائر کر دی۔ پینسلوینیا، جارجیا اور نارتھ کیرولینا میں ووٹ ضائع کرنے کا الزام لگا دیا۔ بیٹے ایرک ٹرمپ کا بھی ڈیموکریٹس پر دھوکہ دہی کا الزام۔ ٹرمپ کی روحانی مشیر بھی میدان میں آ گئیں۔ پولا وائٹ نے خصوصی انداز میں دعائیں شروع کر دی۔ Rata teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rite didi ashada. The angels have even dispatched from Africa right now. Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. گنتی مکمل ہوئی تو ہم ہی جیتیں گے۔ جو بائیڈن کی یقین، کہتے ہیں ڈیموکریٹس کا امیدوار ضرور ہوں مگر صدر امریکی عوام کا بنوں گا۔ امریکہ میں انتخابات، پاکستانیوں کا شغل میلہ۔ سوشل میڈیا پر میمز کا سیلاب آ گیا۔ کسی نے ٹرمپ کو کہا گھبرانا نہیں تو کسی نے کنٹینر پر بٹھا دیا۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی میمز بھی خوب شیئر ہوئی۔ ایوان صدر میں بوسنیا کے صدر کے اعزاز میں تقریب۔ صدر عارف الوی نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بوسنیا پریزیڈنسی کے چیئرمین کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ دفاعی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت۔ سپاہ سالار بولے پاکستان بوسنیا کے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں۔ روس کا فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا۔ ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ پاک روس روزہ فائز مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ مشقوں میں روسی اسپیشل فورسز کا دستہ شرکت کر رہا ہے۔ مشقوں میں انسداد دہشت گردی کے تجربات کا تبادلہ ہوگا۔ اسکائی ڈائیونگ، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشن مشقوں کا خصوصی پہلو ہے۔ نواز شریف ایک فیوجیٹو ہے، ایک بھاگا ہوا ابسکانڈر مجرم ہے۔ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے اور واپس پاکستان لے کے آیا جائے۔ پوری کوشش ہے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرایا جا سکے۔ ہم نواز شریف کا کیس برطانیہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
معاون خصوصی ذوالفقار بخاری کہتے ہیں نواز شریف 6 ہفتے کے علاج کے لیے لندن گئے پھر واپس نہیں آئے. ہرزہ سرائی کے لیے ان کی صحت ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے کس کے کہنے پر ریاست مخالف بیانات دے رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا پسند کی شادی کرنے والی لڑکی آرزو فاطمہ کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم. آرزو کا عدالت میں مرضی سے نکاح کرنے کا بیان. کہا عمر 18 سال ہے, کسی نے اغوا نہیں کیا, شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت. شہباز شریف کی اہلیہ کو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار عدالت کے باہر آویزاں. نوٹس کے مطابق مسٹر شہباز سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے مگر وہ پیش نہ ہوئی. چیئرمین نیب کے حکم پر نیب راولپنڈی نے روزویلٹ ہوٹل کیس پر کام شروع کر دیا. نیو یارک میں قائم پی آئی اے کے منافع بخش ہوٹل کو بیچنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ تفتیش کے لیے نیب نے اہم دستاویزات حاصل کر لی. مزید ریکارڈ کے لیے مختلف اداروں کو خط. پی آئی اے انتظامیہ نے خط ملنے کی تصدیق کر دی. سیالکوٹ میں دیرینہ دشمنی پر 3 بھائیوں کا لرزہ خیز قتل. پہلے چھری سے حملہ کیا پھر زخمیوں پر گولیاں چلا دی. ایک زخمی اسپتال منتقل. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار کا نوٹس. ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم. لاہور میں غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والے 3 ملزم گرفتار. ملزم موبائل فون پر شہریوں کو اپنے کوارٹر میں بلاتے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ نازیبا حالت میں بنائی گئی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتے تھے. مرکزی ملزم احسن لڑکی کا روپ دھار کر دکانداروں سے ادھار لیتا تھا. ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلہ. موسم سرما کی تعطیلات کا فیصلہ صوبوں پر منحصر ہوگا. پنجاب میں سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. پاکستان میں کورونا کے وار تیز. 24 گھنٹے میں مزید 26 مریض چل بسے. 1302 نئے کیسز رپورٹ. کراچی میں کورونا کے باعث اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایس پی راجہ ارشد انتقال کر گئے. نون لیگ کے سینیٹر عبدالقیوم بھی کورونا میں مبتلا. If you go into hospital but then you recover and you come out and then 2 months later say or a period of time later you then die of something completely unrelated to coronavirus, your death will still be added to that coronavirus. برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے نمبر میں ہیر پھیر. کسی دوسری بیماری سے مرنے والے کو کرونا میں ڈالا جائے گا. اسکائی نیوز کے مطابق ایک شخص کو اگر کرونا سے صحت یاب بھی ہو گیا ہے, وہ مہینے بعد کسی اور وجہ سے مرے تو اسپتال میں اس کا ریکارڈ کورونا مریضوں کی فہرست میں آئے گا. برطانوی پارلیمنٹ نے کورونا وبا کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن کی منظوری دے دی. ون ڈے کے بعد اب ہے T20 کی باری. قومی ٹیم نے کر لی ہے تیاری. پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس. 3 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے مہمان ٹیم بھی تیار. سیریز کا آغاز 7 نومبر سے ہوگا. Dean Jones, he was a great ambassador for Pakistan cricket, even bigger ambassador for Karachi Kings. He loved it. کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم PSL سیزن 5 کے پلے آف مرحلے میں ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہوں گے. وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ڈین جونز کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ والی کرسی ڈین جونز کی یاد میں خالی رہے گی. ہم سب انہیں مس کریں گے. دنیا بھر میں ڈین جونز نے پاکستان کی منفرد پہچان بنائی.
دفعہ ہمارا چیمپئن ورلڈ چیمپئن محمد وسیم فائٹ کرے گا اس شو پر. وہ ریڈی ہے. از ٹریننگ امیزنگلی. WBC مڈل ایسٹ ٹائٹل اس کا ہوگا. عامر خان کی ملک میں باکسنگ کے فروغ کے لیے کاوشیں جاری. عامر خان نے بتایا کہ دوسرا پروفیشنل باکسنگ ایونٹ 19 دسمبر کو لاہور میں ہوگا. ایونٹ میں محمد وسیم ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گے. چین میں تیسرے انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں چمچماتی سپر کارز نے میلہ لوٹ لیا. لائٹ ویٹ ریسنگ جرمن سپر کار توجہ کا مرکز. اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,16,544 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 9,992 روپے 64 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 99 پیسے کا ہو گیا. UAE میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. السلام علیکم. میں ہماری نیوز کے ساتھ میں ہوں صدق عبدالجبار اور میں ہوں اشفاق اسحاق صدقی. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل.